أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم. پیچھے سے بات آ رہی ہے دوستو شیطان کی، اور شیطان کے کاموں میں سے سب سے پہلا عمل جو ظاہر ہوا ابن آدم پہ نقصان کا، وہ آدم علیہ السلام کا ننگا پن ہونا جنت میں داخل ہو گیا. اور سب سے پہلی چیز جس کا انسان کو مکلف بنایا گیا اللہ پاک نے، وہ سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ ستر پوشی، کہ انسان اپنے جسم کے حصے کو چھپائے. شریعت نے اس میں حدود قرار دیا ہے. عورت کے لیے اور حکم ہے، مرد کے لیے اور حکم ہے، اور باندی کے لیے اور حکم ہے. مرد کے لیے ستر یہ ہے کہ ناف سے لے کر کے ٹخنے تک، یا گھٹنا بولتے ہیں، گھٹنے تک، یہ مرد کا ستر ہے. ناف سے لے کر کے گھٹنے کی یہ جو ہڈی نظر آ رہی ہے نیچے، جب آپ سجدہ کرتے تو ٹکراتی ہے، یہاں تک مرد کا چھپانا ہر حال میں ہر شخص کے سامنے ضروری. یہ حصہ کھولنا مرد کے لیے حرام ہے. عورت کے لیے پورا جسم اس کا ستر ہے، سوائے ہتھیلی، قدمین اور چہرے کے. لیکن چہرے کے لیے قرآن نے سورہ نور میں گزر چکا ہے آپ کے سامنے کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ گھونگھٹ کر لیا کریں. وہ کیا کر لیا کریں؟ گھونگھٹ کر لیا کریں. اب اللہ تعالیٰ آج فرما رہے ہیں کہ خذو زینتکم. دیکھیے لفظ زینت اللہ پاک نے استعمال کیا ہے، اور پیچھے کے درس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز یہ بھی بتایا ہے، کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا ہے. لباس کو نازل کیا ہے کہ یواری سوآتکم وریشا، کہ لباس کے ذریعے تم ستر کو چھپاؤ گے. تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ وہاں جب لباس کو اس کے ذریعے ستر کو چھپانے کے لیے اللہ پاک نے کہا ہے، اور یہاں کہا ہے خذو زینتکم، دونوں میں فرق ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ زینت سے مراد یہاں بھی یہی ہے کہ انسان نماز میں جو فرض ہے ستر وہ چھپائے. ٹھیک ہے، تسلیم کر لیا. لیکن پھر زینت نہیں ہوگا، پھر زینت نہیں ہوگا. مکان یہ ہے کہ چھت بن جائے، کھڑکیاں لگا دی جائے، رہائش کے قابل بن گیا، لیکن مکان کی زینت کیا ہے؟ پلاسٹر ہو جائے، زمین بن جائے. ہم لوگوں کے زمانے میں یہ تھا کہ پلاسٹر زمین کا ہو جائے. اب نہیں بھائی، پتھر لگ جائے یا ٹائلز لگ جائیں تب مزین ہوگا. ٹیوب لائٹ کی جگہ کمکمے اور فانوس لگ جائیں، یہی نا زینت ہے بھائی. نائٹ بلب لگ جائے، حمام باتھ روم میں دھونے والا ہاتھ وہ لگ جائے، تو یہ سب زینت ہے. اور زینت کی کوئی انتہا نہیں. زینت کی ہر انسان کی زینت اس کے اپنے معیار کے اعتبار سے ہے. ایک غریب آدمی کی مکان کی زینت یہی ہوگی کہ وہ پلاسٹر کر لے. اس سے کم درجہ غریب ہوگا تو بیچارہ مٹی سے لیپ لے گا. اور پیسے والا ہے تو ٹائلز نہیں، آج کل وائٹ مارور لگتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں سنگ مرمر، وہ لگتے ہیں. وہ چھوڑیے، میں نے کچھ روسا کو دیکھے ہیں کہ اٹلی سے 24 کیرٹ پانی کا گولڈ کا پینٹ کیا ہوا ٹائلز آتا ہے، اسپیشل لگایا جاتا ہے. چھت کے اندر جپسن کا کام ہوتا ہے، اس میں ڈیزائننگ بھی سونے کے پانی سے کی جاتی ہے.
تو معلوم یہ ہوا کہ زینت اللہ پاک کہہ رہے ہیں نماز کے لیے اختیار کرو. اس میں ہر شخص کی زینت کا معیار الگ الگ ہوگا. ہر شخص کی زینت کا معیار الگ الگ ہوگا. ایک غریب ہے اس کی زینت اور ہوگی، اس کی حسب استطاعت. اس سے تھوڑا اپ آدمی ہے اونچا، اس کی زینت اور ہوگی. اس سے بڑا اونچا آدمی ہے اس کی زینت اور ہوگی. اس لیے بعض بزرگان دین کے ہاں ملتا ہے. ہم نے بھی کچھ لوگوں کو دیکھے ہیں کہ ایک بزرگ تھے مولانا محمد احمد صاحب، بہت اپنے وقت کے بڑے بلند پایا بزرگان دین کاملین. نیا جوتا خریدتے تو وہ مسجد کے لیے ہوتا، جب جوتا پرانا ہو جاتا تو بازار کے لیے اور رفیوس کے لیے. کپڑے نئے ہوتے نماز کے لیے، جب کپڑے پرانے ہوتے تو بازار کے لیے. تو چونکہ وہ بڑے اللہ والے آدمی تھے، ان کے مزاج میں اللہ کی قدر بہت زیادہ تھی، اور انسان سب سے زیادہ اللہ کے سامنے کب ہوتا ہے؟ حالت نماز میں. حالت نماز میں کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں کہا ہے کہ سجدے میں تم اللہ کے ایک دم قریب ہو جاتے ہو. یا یوں ترجمہ کر لیجئے کہ جب کبھی بھی اللہ سے خوب قریب ہونا چاہو تو سجدے کر لیا کرو، تم اللہ کے ایک دم قریب ہو جاؤ گے. تو رب ذوالجلال نے کہا کہ اے آدم کے بیٹے خذو زینتکم، خذو زینتکم. اور زینت کب کہاں اختیار کرو گے؟ عند کل مسجد. ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو مزین کرو. کس کے لیے مزین کرو؟ کیونکہ تم احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جا رہے ہو. کس کی بارگاہ میں جا رہے ہو؟ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جا رہے ہو. شہنشاہ دو جہاں کے پاس جا رہے ہو. اس لیے تم اپنی بساط کے اعتبار سے جتنا چاہو اپنے آپ کو مزین کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ نے پہلے بھی شاید کسی سے سنا ہوگا جی، کہ جب نماز کا وقت آتا تو چہرے کا رنگ بدل جاتا، بلکہ آنسو ٹپکنے لگتے کہ حاضری کا وقت آ گیا ہے، پتہ نہیں بارگاہ رب العزت میں میری حاضری قبول ہوگی یا نہیں. اور اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی. داڑھی مبارک جی، داڑھی مبارک جی. لکھا ہے کہ امام اعظم، ہاں جی، سلف صالحین ائمہ اسلام میں بہت سے اکابر جن کو اللہ نے مالی وسعت عطا فرمائی تھی، اکثر عمدہ اور بیش قیمت لباس استعمال فرماتے تھے. خود نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب وسعت ہوئی تو عمدہ سے عمدہ لباس زیب تن فرمایا. ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ باہر تشریف لائے تو آپ کے بدن مبارک پر ایسی چادر تھی جس کی قیمت 1000 درہم تھی. کس کے جسم پر؟ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر 1000 درہم کی. امام اعظم سے منقول ہے کہ 400 گنی کی قیمت کی چادر استعمال فرمائی نماز کے لیے. 400. امام مالک رحمت اللہ علیہ ہمیشہ نفیس اور عمدہ لباس استعمال فرماتے تھے. ان کے لیے کسی صاحب مال نے یہ کہا تھا کہ سال بھر کے لیے ہم روزانہ ایک جوڑا آپ کو دیں گے، روزانہ ایک نیا جوڑا. 360 جوڑوں کا سالانہ انتظام اس تاجر نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا. اس زمانہ کے تاجر بھی بڑے تھے. آج کا زمانہ ہوتا تھا کہتے یار بلے مولوی فقیر ہے. ہم لوگوں کا نیچر انڈیا پاکستان میں یہی ہے کہ مسجد کا امام سب سے پھٹیچر ہے. اگر کہیے اس کی تنخواہ بڑھا دو تو سیکریٹری خزانچی اس کی نانی مرتی ہے. خود رہے گا ملینئر اور کہے گا امام صاحب، یعنی امام صاحب محتاج رہنے چاہیے. یہ نظریہ بہت غلط ہے، بہت بہت غلط ہے. سنیے،
جو جوڑا امام صاحب بدن پر ایک مرتبہ استعمال کر لیتے دوبارہ استعمال نہ ہوتا، کیونکہ صرف ایک روز استعمال کر کے کسی غریب طالب علم کو دے دیا کرتے تھے، وہ غریب طالب علم کا بھی وارہ نیارہ ہو جاتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زینت کی کوئی ہاں، لیکن زینت میں حد حرام کو نہ پہنچے، تفاخر کو نہ پہنچے۔ اللہ بھی چاہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمت اگر اللہ نے دی ہے تو نعمت کے اثر کو رب ذوالجلال چاہتا ہے کہ آپ کے جسم پہ موجود ہو۔ پھٹیچر حال رہنا اسلام پسند نہیں کرتا۔ اگر ہے نعمت تو استعمال کیجئے، لیکن تکبر کے ساتھ نہیں، تواضع کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ تواضع کے ساتھ۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت کیا کرو جی، خدا کی دی ہوئی پوشاک سے تمہارے بدن کا تستر اور آرائش ہے، اس کی عبادت کے وقت دوسرے اوقات سے بڑھ کر قابل استعمال ہے۔ دیکھیے کیا پیاری بات کہا کہ عام وقت میں جو لباس استعمال کرتے ہو اس کے مقابلے میں نماز کا لباس ہمارے یہاں تو بالعکس ہوتا ہے، الٹا ہوتا ہے۔ اچھا لباس آفس کے لیے، اور جو سب سے تھرڈ کلاسی لباس ہے وہ مسجد کے لیے۔ تو یہ اللہ کا احترام ہوا جی، یہ تو نص سے قطعی ہے، تاکہ بندہ اپنے پروردگار کے دربار میں اس کی نعمتوں کا اثر لے کر حاضر ہو۔ کیا پیاری بات ہوئی، بندہ نعمتوں کا اثر لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اللہ نے جو کچھ پہننے اور کھانے پینے کو دیا ہے اس سے تمتع کرو، بس شرط یہ ہے کہ اسراف نہ ہونے پائے۔ شرط کیا ہے کہ اس میں اسراف نہ ہونے پائے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ نماز کے وقت اپنا سب سے بہتر لباس پہنتے تھے۔ حضرت حسن کون؟ حضرت علی کے صاحبزادے، فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے میں اپنے رب کے سام کے لیے زینت و جمال اختیار کرتا ہوں۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے لیے اپنے آپ کو مزین کرو، اپنے آپ کو۔ دیکھیے بھائی بات سیدھی سیدھی وہی ہے، یہ دل میں جب خیال ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے پاس، تو انسان فطری طور پر اچھے سے اچھی شکل، اچھی سے اچھی ہیئت، اچھا سے اچھا کپڑا، اچھی سے اچھی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر یہ دھیان دل میں مستحضر نہیں ہے، دماغ پر مسلط نہیں ہے، تو پھر انسان کیا کرے گا؟ کوشش نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بھی آ رہی ہے تفصیل آپ کے سامنے کہ کون کون سے لباس استعمال ہونا چاہیے جی۔ پھر اگلی بات آئے گی، سنیے ذرا مفتی صاحب کیا کہتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں، سنیے، مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور عورت کا سطر سارا بدن، صرف چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں اور قدم اس سے الگ ہے۔ مرد کے لیے ناف سے نیچے کا بدن یا گھٹنے کھلے ہوں تو ایسا لباس خود بھی گناہ ہے، ایسا لباس نماز بھی اس سے ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح عورت کا سر، گردن یا بازو یا پنڈلی کھلی ہوئی ہو تو ایسے لباس میں رہنا خود بھی ناجائز ہے اور نماز بھی ادا۔ جیسے آج کل کراچی میں ملا کٹ شلوار آ گئی، کیا نام ہے شلوار کا؟ کراچی والے بولیے ملا کٹ، پتہ نہیں پتہ؟ ابھی 4 روز کے بعد جانا تو پوچھ لینا۔ مردوں کی شلوار جا رہی ہے نیچی اور عورتوں کی شلوار آ رہی ہے، اس کا نام ہی رکھا ہوا ہے ملا کٹ۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس مکان میں عورت ننگے سر ہو وہاں نیکی کے فرشتے نہیں آتے۔ سن لو، جس مکان میں عورت
یہ ضرور اپنی اپنی عورتوں کو آج ای میل کیجیے، یہاں نہیں ہے تو مکان میں عورت ننگے سر ہو تو فرشتے، کون سے فرشتے؟ جی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ عورت کا چہرہ اور ہتھیلیاں اور قدم جو ستر سے مستثنا قرار دیے گئے ہیں، اس کے یہ معنی ہے کہ نماز میں اس کے یہ اعضاء کھلے ہوں تو نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ غیر محرموں کے سامنے بھی وہ بغیر عذر شرعی کے چہرہ کھول کر پھرا کرے۔ دیکھو مفتی صاحب نے بھی وضاحت کر دیا، کہا اللہ کے سامنے کھڑی ہے نا تو اللہ کے سامنے تو جائز ہے، لیکن غیر محرم کے سامنے اس طرح گھومنے پھرنے کی اجازت؟ ارے بابا یہ پرانے زمانے کی بات تھی، اب وہ کہیں گے پرانے زمانے کی بات تھی، ابھی بھی ہے۔ یہ حکم تو فریضہ ستر کے متعلق ہے جس کے بغیر نماز ہی ادا نہیں ہوتی، اور چونکہ نماز میں صرف ستر پوشی ہی مطلوب نہیں بلکہ لباس زینت اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ سنو آگے بات، صرف ستر پوشی کا اللہ نے حکم نہیں دیا بلکہ کہا زینت اختیار کرو۔ اس لیے مرد کا ننگے سر نماز پڑھنا، کان کھول کھول کے سنو، مونڈے یا کوہنیاں کھول کر نماز پڑھنا، کوہنیاں ٹی شرٹ یا شرٹ جس میں یہ کھلا رہتا ہے، اور بغیر ٹوپی کے، یہ تو ایک عام رواج بن گیا، اللہ ہدایت دے۔ جی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، نا جی ایک صاحب کو میں نے یہیں پڑھتا کہ بھائی مستقل نماز پڑھتے تھے نمازی آدمی، تو ٹوپی کیوں نہیں پہنتے؟ تو کہا ضروری ہے۔ تو میں نے کہا کرتا بھی تو ضروری نہیں ہے، کرتا کیوں پہن کے آئے؟ کرتا بھی اتار دے جاتا، کیا پھٹ سے بولتے ضروری ہے؟ جی کوئی علم ہی نہیں ہے۔ نہیں علم ان کی بات نہیں بھائی، یہ زمانہ بحث کا زمانہ ہے، تکرار کا زمانہ، ضروری ہے۔ تو اس کو پوچھیے کہ تیرے کس بات کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ جو آفس میں جا تو جوتا میں موزہ بھی پہن، یہ ضروری ہے؟ بول تو وہ بولتے ہو ڈسپلین کے لیے ضروری ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے، اسی لیے اللہ نے زینت کا لفظ استعمال کیا۔ اس نقطے کو سمجھ لیجئے پھر سمجھ میں آ جائے گا۔ خواہ قمیص ہی نیم آستین ہو، سنو مفتی صاحب کی تحریر، کہتے قمیص ہے لیکن نیم آستین ہے، یا آستین چڑھائی گئی ہو، یوں کر کے نماز پڑھ رہا ہے، جی یہ بھی جائز نہیں، بہرحال مکروہ ہے، بہرحال نماز مکروہ ہے، یعنی اللہ پاک کو پسند کیوں نہیں ہے؟ ہمارے محمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بے ننگے سر نماز نہیں پڑھی۔ آپ کو تو تین چیز ہوتی تھی، شمائل کھول کے دیکھ لینا۔ ہمارے امامہ میں اور یہود کے امامہ میں کیا فرق ہے؟ یہود بغیر ٹوپی کے امامہ باندھتے تھے، سن لو کان کھول کر کے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زلف تھا تو آپ زلف کے اوپر پہلے خرقہ، روایت میں آیا ترمذی کھول کے دیکھیے شمائل، خرقہ باندھتے تاکہ تیل ٹوپی اور امامے کو نہ لگے، تو پہلے خرقہ باندھتے تھے چھوٹا سا جس کو رومالی بول دو، پھر اوپر سے آپ کی ٹوپی ہوتی اور ٹوپی کے اوپر پھر امامہ ہوتا۔ ننگے سر کبھی نبی اکرم نے کوئی نماز ادا نہیں کی۔ اب پیچھے گزر چکا ہے دوستو، پیچھے کہ فرشتے بھی امام الانبیاء کی اتباع میں جب کبھی بھی میدان جہاد میں آئے تو امامہ باندھ کر کے ہی آئے۔ پیچھے گزر چکا ہے بدر میں، بدر میں کون سا امامہ تھا؟ جی، اور فتح مکہ کے دن کالا نبی اکرم کے سر پہ تھا، اور تبوک میں ہاں لال، اور حنین میں سرخ۔ یہ امامہ فرشتے باندھ کر کے آئے، حالانکہ فرشتوں کو امام باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ صرف اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اس لیے آج تک جو ننگے سر نماز پڑھ لی اب آئندہ کوشش ہاں دیکھیے ایک اضطراری بات، آپ اچانک کہیں سے آئے، جماعت کا وقت ہے، یہ عذر ہے، عادت نہیں بنانی چاہیے، عادت یہ احترام ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ کا، یہ آداب ہے پیشی کے لیے، پیشی کے لیے یا پیشی کی آداب،
اسی طرح ایسے لباس میں بھی نماز مکروہ ہے جس کو پہن کر آدمی اپنے دوستوں اور عوام کے سامنے جانا قابل شرم و عار سمجھے. سنو، مفتی صاحب ہے نا، مفتی اعظم ہے یہ، مولانا تقی عثمانی کے ابو ہیں جی، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. قرآن کی سے اچھی تفسیر لکھی نہیں گئی اور نہ لکھی جائے گی. اچھا، وہ کیا کہا؟ وہ لباس کہ جس کو پہن کے آپ عوام کے سامنے یا دوستوں کے سامنے یا کسی مجلس میں جانے سے عار محسوس کرتے ہیں. تو جس لباس کو آپ مخلوق کے سامنے جانے سے عار محسوس کرتے ہیں، اللہ کے سامنے آنے میں کیوں عار محسوس نہیں کرتے؟ اچھا بابا، جیسے صرف بنیان بغیر کرتے کے، اگرچہ پوری آستین بھی ہو، کہتے پوری آستین بنیان ہے لیکن اب تم جاؤ گے؟ اب بھائی بینک کا مینیجر سب یہاں بیٹھا ہوا، جائے گا کوئی؟ جی، تو دیکھتا ہوں شدید گرمی ہے پھر بھی کوٹ. اچھا دیکھیے، عجیب فیشن ہے مرزا بھائی، بھلے گرمی نہیں پہنے گا لیکن ہاتھ پر رکھے رہے گا. یہ بھی میں نے دیکھا ہے، دیکھتا رہتا ہوں نا بھائی، میں تو نہیں پہنتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں کہ اچھا پارٹی میں جا رہے، گرمی شدید ہے لیکن کوٹ ہاتھ پر رکھا ہوا ہے، کیونکہ پہننے کی تاب نہیں گرمی لیکن ہے تو پتہ چلے کہ ہے. دیکھ لیجیے اب آپ دوستو، اللہ کی قدر کر لیجیے، اللہ آپ کی بھی قدر کر لے گا. اللہ کی کا لحاظ کر دیجیے. لحاظ سمجھتے ہو، یہ اردو کا ٹھیٹھ لفظ ہے علی گڑھ والے بھائیوں. لحاظ خیال ہے نا، بولتے یار اپنے بڑے کا لحاظ خیال کر، تو وہ اللہ اکبر، ان کا لحاظ ہونا چاہیے. یا سر پر بجائے ٹوپی کے کوئی کپڑا یا چھوٹا دستی رومال باندھ لیا جائے، کہتے ہیں یہ بھی ادب کے خلاف ہے جی. اسی لیے مفتی رشید احمد لدھیانوی پاکستان کراچی میں تھے، بڑے متشدد آدمی. آج ہی میں نے صاحب کو کہا، بہت متشدد. وہ کہتے تھے مسجد میں ٹوپی رکھنا بھی حرام. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اہتمام نہیں کرتا گھر سے، وہ سوچتا ہے مسجد میں تو ٹوپی رکھی ہوگی مل جائے گی، اور پھر وہ کئی چٹائی کی ٹوپی تو گندی، پتہ نہیں کیوں کو نا. بھائی میں تو اگر کبھی نہ رہے ٹوپی تو میں تو اس ٹوپی کو پہن کے نماز نہیں پڑھ سکتا. پتہ نہیں 1000 آدمی نے استعمال کیا جی، 1000 آدمی استعمال کرتا ہے. پھر انسان کی اپنی اپنی طبیعت ہے بھائی، اپنی اپنی طبیعت ہے. میری اپنی طبیعت بتاؤں آپ کو، میری لنگی اگر میرا بیٹا پہن لے تو پھر میں نہیں پہن سکتا ہوں. میرے پاس 10 لنگی ہوگی لیکن میرا بیٹا نہیں پہنے گا. جس دن میرا بیٹا لنگی پہن لے گا میں اس کو دے دوں گا، لے میں آئندہ نہیں پہنوں گا. یہ اپنا مزاج ہے. میرے باپ کا بھی یہی مزاج تھا، یہ کہ جانی جی. سائیکل چل گئے بیٹا تو دہی سائیکل بیٹا کو لا کے دے دی، کہا میری پرانی سائیکل کو ہاتھ مت لگاتی دے. عجیب. تو کچھ نہ کچھ تو باپ کی خوبی آتی ہے بیٹا. چلیے، سمجھدار آدمی اپنے دوستوں یا دوسروں کے سامنے اس حیات میں جانا پسند نہیں کرتا. رومالی اگر باندھے ہو سر پر آپ تو دیکھیے مفتی صاحب کتنی حکمت کی بات کرتے ہیں. اللہ والا آدمی جو ہوتا ہے نا کہاں سے لاتا ہے. کہتا ہے سر پر آپ کی چھوٹی رومالی بدھی ہوئی ہو تو آپ اس کو دوستوں کے پاس سر پہ باندھ کر کے جانا پسند کیجیے گا. اچھا ٹوپی ہو تو جانا پسند کر لوں گا. دیکھ لیے دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے. تو اللہ رب العالمین کے دربار میں جانا کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں بےعینی عبارت سنا، سر مونڈے کوہنیاں کھول کر نماز کا مکروہ ہونا آیت قرآنی کے لفظ زینت سے بھی مستفاد ہے. کہ یہ لفظ زینت سے یہ سارے مسائل نکلے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات سے بھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات سے بھی. اب چلیے یہ تو ایک لفظ کی تشریح ہو گئی. اب آئیے اگلا جملہ سنیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلو وشربو ولا تسرفو. ہائے ہائے ہائے، کیا پیاری بات کر دی اللہ نے. کلو کھاؤ پیو، ولا اور اسراف کس کو بولتے بابا؟ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اسراف میں داخل فرمایا ہے کہ جب کسی چیز کو جی چاہے اس کو ضرور ہی پورا کر لے. یعنی آج کھانے کی ضرور خواہش ہوئی مچھلی، ہاں کل میں نے استغفار کیا، کل میں نے یہ روایت پڑھی، یہ بیماری میرے اندر بھی. بھائی انسان ہوں نا، میں کو کون چھپاؤں گا. کبھی کبھی من چاہی چیز کو کے خلاف کھانا چاہیے ہے نا بیٹا. بھائی
یہ بھی فرمایا اسراف ہے. کیوں؟ اس سے نفس کیا ہو جاتا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے کہ اس سے نفس عادی ہو جائے گا اپنی خواہش کو پورا کروانے کا. حکمت دیکھو، ہاں حکمت یہ ہے کہ جب جو چیز، ہاں وہی چیز کھانے کو چلے گئے ہوٹل میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نفس کی خواہشات کے تابع دھیرے دھیرے بن رہے ہیں. بالآخر نفس گناہ کا عادی بنائے گا، جو گناہ کہے گا وہ کر لو گے. تو اس لیے کہا یہاں سے اس کو پکڑو. کبھی کبھی اس کی مخالفت بھی کرنی چاہیے. سنیے عجیب عجیب روایت آئی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کو ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دن میں 2 مرتبہ کھانا تناول فرمایا. اللہ اکبر، استغفر اللہ پڑھ لیجیے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے ہم سے. تو ارشاد فرمایا، اے عائشہ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہارا شغل صرف کھانا ہی رہ جائے؟ 2 دفعہ کھانا بھی حضور نے فرمایا کہ یہ، کیونکہ حضور 1 وقت کھانا تناول فرماتے تھے. ہم تو 3 وقت کھاتے ہیں بھائی، اللہ معاف کرے. میں تو ناشتہ نہیں کروں تو نماز ہی نہیں پڑھا سکتا ہوں. میں اتنا سر میں درد ہو جاتا ہے، گیس چل جاتا ہے. چاہے 2 بسکٹ ہی صحیح، لیکن ناشتہ ضروری ہے. حضور نے کیا فرمایا کہ عائشہ تمہاری خواہش یہ ہے کہ تم صرف 2 تو وقت ہم کھاتے ہی کھاتے، 2 وقت تو ہم، اللہ کو کیا جواب دیں گے. بس اللہ ہمارے حال پر ستاری کا معاملہ کرے. سنیے، ہارون رشید کے پاس ایک طبیب رہا کرتا تھا وہ نصرانی کرسچن تھا. اس نے علی ابن حسین سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے فن طب، کہا کہ دیکھو علم 2 ہے، علم ادیان اور علم ابدان. ادیان سمجھ گئے، علم دین، اور دوسرا علم ابدان یعنی صحت کیسی اچھی رہے گی. فرمایا کہ تمہارے قرآن میں علم ادیان تو ہے لیکن علم ابدان نہیں ہے. تو علی ابن حسین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے فن طب و حکمت کو آدھی آیت میں قرآن کے جمع کر دیا. کیا فرمایا؟ کلو وشربو ولا تسرفو، یعنی خوب چھک کر کے مت کھاؤ. کلو جی، وہ یہ کہ انسان نے کلو ہے. تفسیر میں یہ قول بھی سلف سے حوالہ سے نقل کیا ہے. پھر اس نے کہا اچھا تمہارے رسول کے کلام میں بھی طب کے متعلق کچھ ہے؟ کہا تمہارے رسول نے بھی کچھ کہا ہے طب کے لیے؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات میں سارے فن طب کو جمع کر دیا. کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معدہ بیماریوں کا گھر ہے. کہا معدہ اور مضر چیزوں سے پرہیز ہر دوا کی اصل ہے. لو، مضر چیزوں سے پرہیز 2 ہی جملے میں پورا طب بیان کر دیا. جی 2 ہی جملے میں. جی کیا مطلب؟ کہ کبھی بھی حضور نے فرمایا کہ پیٹ کا 3 حصہ کر دو. وہ میں نے کبھی سنایا تھا آپ کو. مقوقس بادشاہ مصر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 گفٹ بھیجے. 2 باندی بھیجی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت شیرین رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 2 لونڈی بھیجی باندی، اور شہد بھیجا، اور ایک گھوڑا بھیجا، ایک گدھا سواری کے لیے، اور ایک طبیب بھیجا. واہ یار، یاد کیا ہوا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے. کچھ تو کچھ مولوی ہو ہی گئے تم لوگ، الحمدللہ، اللہ قبول کرے. 4 چیز بھیجی، باندی، شہد اور طبیب. حضور نے ماریہ قبطیہ کو اپنے حرم نبوت میں رکھ لیا، جس سے حضور کو ایک بیٹا پیدا ہوا، حضرت ابراہیم. ٹھیک ہے. شیرین دے دی حضرت حسان بن ثابت کو، کیونکہ وہ حضور کا دفاع کرتے تھے. یعنی جو مشرکین گندے گندے اشعار میں حضور کی توہین کرتے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے اشعار میں. اس خوشی میں حضرت شیرین ان کو دے دی. مسئلہ حل. شہد آپ نے تناول فرما لیا. گدھا یا کھچر آپ نے اپنے سواری کے لیے رکھا، اور وہ طبیب و ڈاکٹر جو آیا تھا وہ 15 دن تک جو ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہا.
ایک بیمار مریض مدینے میں نہیں آیا. لے بھائی. اب اس نے کہا بھائی ہمارا تو بہت کرائسس ہے یہاں. جی ہمارا تو بہت کرائسس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ. لے چلا گیا بادشاہ کے پاس واپس. تو جانے سے پہلے پوچھا یار اتنے دن ہو گئے 15 دن 20 دن مہینہ دن ایک بیمار نہیں آیا, چکر کیا ہے تم لوگوں کیا؟ تو صحابہ نے فرمایا ہمارے یہاں لوگ بیمار نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ پیٹ کو 3 حصہ میں ڈیوائڈ کر دو. ایک کھانا, ایک پانی اور ایک خالی. ہوا مت کہو یار ورنہ ہوا چھوڑو گے وضو توڑے ہوئے. ایک حصہ خالی. جی اس نے کہا ہاں پھر تو تم کبھی بیمار نہیں ہو. میں نے 2 دن پہلے وہ میرے ڈاکٹر سرور دوست تھے ان کا نقل کیا تھا. ابھی آج کل جیزان ہے سعودیہ میں جگہ, ہاں وہاں ہے سادات فیملی جو ہے بڑے علی گڑھ یونیورسٹی کے, شاید جانتے ہو گے علی گڑھ تم لوگ. ان کا نام ہے ڈاکٹر سرور. اسی کے بھائی تھے سید انور. وہ دونوں بھائی پریزیڈنٹ ہیں یونیورسٹی کے. جانتے ہو انور کو؟ جانتے ہیں دانش؟ ہاں انور اور سرور دونوں. سرور چھوٹے ہیں انور بڑے ہیں. دونوں بھائی بڑے رہی. ایک ہی اب دونوں بھائی ہیں. صحیح خیر. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب پہلے زمانے میں تھا کہ اچھی خوراک حاصل کر کے جسم کو صحت مند کیسے رکھا جائے. یہ مسئلہ ختم ہو گیا. اب مسئلہ یہ کہ اتنی اچھی خوراک ایکسٹرا مل رہی ہے کہ اس کو ہضم کیسے کیا جائے. اس لیے دنیا بیماری میں مبتلا ہے. دنیا جی پہلے کوئی آج سے 50 سال پہلے ڈبل کرنے والا ملا آپ کو. یہ جتنے بھی ورزش سینٹر ہیں یہ کہیں تھے بیٹا؟ اب تو علی گڑھ میں بھی ہے. ہاں علی گڑھ میں دیکھو امیر نشا چوراہا چوک پر ہی ہے جی ایکسرسائز سینٹر. لڑکیاں آ رہی ہے لڑکے آ رہے ہیں بھائی لو وزن ویٹ کم کرو. پہلے تک ویٹ ہی نہیں تھا لوگوں کا, ایمان کا ویٹ تھا, جسم کا کوئی وزن نہیں. اب دیکھو صبح شام لوگ دوڑم دوڑی بھاگم دوڑی لگائے ہوا ہے. ہر آدمی پریشان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھاؤ اور پیو اور اسراف جی اور اسراف نہ کرو. جی ابو ہریرہ نے نقل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدہ بدن کی حوض ہے, سارے بدن کی رگیں اسی حوض سے سیراب ہوتی ہیں. یہ حضور نے فرمایا. اگر معدہ درست ہے تو ساری رگیں یہاں سے صحت مند غذا لے کر لوٹیں گی, اور وہ خراب ہے تو ساری رگیں بیماری لے کر بدن میں, کیوں اتنا فل ہے, ڈکار نہیں لیا جا رہا. صبح تک لوگوں کو ہوش نہیں, صبح تک. اس لیے ہمیشہ تھوڑا کھانا کم. تو جہاں پارٹی میں جائیے گا تو کم کھانے دے گا وہ آپ کو, تو کھلا کے وہیں پر ڈھکار شروع کرا دے گا. جی وہ ہمارے استاد تھے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے یہاں حضرت مدنی کا فدائی آیا کرتا تھا مظفر نگر کا, بڑی زبردست اخنی بریانی لاتا تھا. ہم لوگ تو طالب علم تھے, ہمیں اچھی خوراک کہاں ملتی تھی, ہم دعا کرتے تھے خوب آیا کریں ہم کھایا کریں. تو بہت ساری بریانی لایا وہ, اور بڑی سی سینی میں جو عرب کا طریقہ ہے دیا, پلٹ دیا اس نے. ہم نے بھی کھایا, مفتی صاحب نے بھی کھایا, وہ بھی بیچارہ دیہاتی بہت نیک آدمی تھا, حضرت مدنی کا فدائی تھا, اس نے بھی کھایا. اب اتنی بریانی تھی بڑے دیگ, اس میں کاب بولیں گے یا سینی بولیں گے, سینی میں, کہ ہم سب طالب علم کھا کے تھک گئے لیکن ختم نہ ہو. تو اس بدو نے کہا دیہاتی نے مفتی صاحب سے کہ مفتی جی نبی جی کی سنت تو صاف کرنا بھی ہے, یعنی اس کو سینی کو صاف کرو. تو مفتی صاحب نے کیا کہا, بہت مزاحی آدمی تھے, جو لوگ جانتے ہیں ان کو. فرمایا دیکھو نبی جی کی 2 سنت ہے, کم کھانا پلیٹ صاف کرنا. کم کھانے والی سنت پر میں نے عمل کیا, صاف کرنے والی پر تو عمل کر. مفتی صاحب نے پھر کہا کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت کو کوئی نہیں پوچھتا, یعنی کم کھانے والی سنت کا کوئی تذکرہ دسترخوان پر آج تک ہوا؟ ہر آدمی بولتا ہے پلیٹ صاف کرنا سنت ہے. تو یہ اتنا گدھی کی طرح کھانا یہ کون سی سنت ہے؟ تو مفتی صاحب نے, ہم لوگ طالب علم تھے, تو ہمیں حدیث سمجھا دی. کہا دیکھو بیٹا پہلی سنت یہ ہے کم کھاؤ, اور اسی اعتبار سے جتنا کھاؤ کہ کاپ میں رکھو. ہوتا کیا ہے کہ 2 کلو چاول اب بریانی لے آئے کھانے والی 3 ہی آدمی, اب وہ تو بچے گا ہی بچے گا, مرے گا کھا کر کے آدمی. اب وہ سنت اگر پورا کرے تو فرض ہی چلا جائے گا, جان چلی جائے گی اس کی. جی
فرض ہی چلا جائے گا۔ امام مسلم علیہ الرحمہ، امام مسلم کا انتقال کیسے ہوا؟ اسی طرح نہ ہوا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ دیوار میں ٹیک لگائے ہوئے تھے، اپنی امام مسلم صحیح مسلم کی پروف ریڈنگ کر رہے تھے، ساتھ میں کتاب کرتا، بھوک لگ گئی تو کہا بیگم بھوک لگی ہوئی ہے، تو کہا کھجور تو وہیں رکھا ہوا ہے، تو وہ کھجور کی گنی کھینچ لی انہوں نے، یا وہیں پہ رکھی ہوئی تھی، کھانا شروع کر دیا، بے خیالی میں دیکھ بھی رہے مسلم شریف کو اور کھانا بھی کھا بھی رہے، یہاں تک کہ پوری بوری کھا گئے، صبح میں انتقال ہی کر گئے، پیٹ پھٹ گیا۔ امام مسلم، برا نہ مانیے گا، یعنی علم کے انہماک سے، جی جیسے کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے ہیں، پڑھتے ہوئے پیاس لگ گئی تو خادم سے کہا، نوکر سے کہا پانی پلاؤ، تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہ میرے علم سے، خاندان سے علم چلا گیا، پڑھنے والے طالب علم کو پیاس لگ جائے، خادم سے کہا کہ اس کو پانی مت دے دو، اس کو کیا دے دو؟ گاسلیٹ، مٹی، تیل، دیکھو کہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تب پتہ لگے مجھے کہ یہ علم پڑھ رہا ہے یا کھیل رہا ہے۔ خادم نے گلاس بھر کر کے وہی گاسلیٹ ہی دے دیا، انہوں نے اٹھایا، پی لیا، پوچھا بھی نہیں کہ تو نے پانی دیا یا مٹی دیا، کہا اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ علم ابھی باقی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے لیے میں نے خود پڑھا، ان کی سوانح حیات میں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، کبھی جانا دلی تو ضرور فاتحہ پڑھنا بیٹا ہو گئے۔ ان کی خبر کہاں بتاؤں؟ وہ قطب مینار جاتے نا تو راستے میں شمسی تالاب آتا ہے، اسی کے بیچ بہت بڑی مسجد ہے، وہ تو مسجدوں پر تب غیروں کا قبضہ ابضہ ہے، لیکن اسی کے قریب شمسی تالاب کے اوپر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی مزار، آپ نے دیکھا ہوا ہے؟ میں ضرور جاتا ہوں دلی تو فاتحہ بچوں کے بڑے بڑے ظلم آدمی، لکھا ہے کہ 3 بار چراغ میں حدیث کا مطالعہ کرتے تھے، 3 بار ایسا ہوا کہ پورا کا پورا امامہ میں ان کی آگ لگ گئی، یوں جو جھک کر کے پڑھتے تھے نا چراغ کی روشنی میں، تو امامے ہی میں آگ لگ گیا۔ ہے کوئی طالب علم ایسا آج؟ جی ایسا منہمک کوئی طالب علم ملے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی تو کیا فرمایا کہ رگ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ محدثین نے ان روایات حدیث کے الفاظ میں کچھ کلام کیا، لیکن کم کھانے یا محتاط رہنے کی تاکیدات جو بے شمار احادیث میں موجود ہیں ان پر سب کا اتفاق ہے۔ حضرت ابن عمر کی مرفوع روایت ہے، کھاؤ اور پیو اور خیرات کرو اور پہنو بغیر اسراف اور اترانے کے۔ کہا کھاؤ پیو لیکن کیا کرو؟ اتراؤ مت۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیٹ بھر کر کھانے پینے سے پرہیز رکھو، جی یہ جسم کا بگاڑ ہے، بیماری پیدا کرتا ہے، نماز میں سستی کا ذریعہ ہے۔ سنو حضرت عمر کی حکمت، جسم کی بگاڑ ہے، بیماری پیدا کرتا ہے، نماز میں سستی کا ذریعہ ہے، کھانے پینے میں کمی کا التزام کرو، یہ جسم کی تندرستی کا ذریعہ ہے اور اسراف سے بہت دور رکھنے والا ہے۔ اللہ موٹے جسم کو پسند نہیں کرتا، اللہ موٹے جسم کو پسند نہیں کرتا۔ آدمی جب تک اپنے دین پر خواہش کو ترجیح نہیں دے گا تباہ نہیں ہوگا۔ آج دنیا کیوں تباہی میں لگی ہوئی ہے؟ دین پر ہم نے کھانے پینے کی خواہش کو فوقیت دے دی، آج یہ آج یہ آج یہ آج یہ آج یہ، اس لیے ہم تباہ و برباد ہو گئے۔ جی اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو، جی ہاں تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لے لو اپنی آرائش ہر نماز کے وقت اور کھاؤ اور پیو اور بیجا خرچ نہ کرو، اس کو خوش نہیں آتے بیجا خرچ کرنے والے۔ کس کو؟ اللہ پاک کو بیجا خوش کرنے والے، خرچ کرنے والے پسند نہیں ہیں، اس لیے راہ اعتدال میں رہیے، راہ اعتدال میں رہیے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر علم ادیان اور علم ابدان دونوں کو جمع کر دیا۔ جی ادیان کو ایک جملے میں کہا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جی اور ابدان کلو واشربوا ولا تسرفوا،
کوئی علم ابدان کو اللہ نے دونوں ایک ہی آیت میں جمع کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو نیکی کی توفیق فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ۔